بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا مختصر تعارف۔ تعارف۔ لفظ پیدائش کا مطلب ہے خلقت، عالم وجود میں آنا، تکوین، پیدا ہونا، آغاز۔ یہ کتاب کائنات کی تخلیق کے بارے میں، بنی نوع انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں، دنیا میں گناہ اور دکھوں کے آغاز کے بارے میں بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ خدا لوگوں سے کیسے معاملہ کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول باب 1 تا 11، دنیا کی تخلیق اور نسل انسانی کی ابتدائی اور قدیم تاریخ۔ اس میں آدم اور حوا، قائن اور ہابل، نوح اور طوفان اور بابل کے برج کے حالات و واقعات شامل ہیں۔ دوم باب 12 تا 50، اسرائیلیوں کے پہلے آباء و اجداد کی تاریخ۔ سب سے پہلے ابراہیم ہے جو خدا پر اپنے ایمان اور فرمانبرداری کے لیے نامور تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب جو اسرائیل بھی کہلاتا تھا، اور اس کے 12 بیٹوں کے حالات زندگی ہیں۔ یہ 12 اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے یوسف پر خاص توجہ دی گئی ہے اور ان واقعات کا خصوصی اور تفصیلی بیان ہے جو یعقوب اور اس کے باقی بیٹوں کو اپنے خاندانوں سمیت مصر میں لانے اور رہائش پذیر ہونے کا باعث ہوئے۔ اگرچہ یہ کتاب لوگوں کے حالات و واقعات بتاتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ روداد ہے اس سب کچھ کی جو خدا نے کیا۔ یہ اس اثباتی بیان سے شروع ہوتی ہے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اس وعدہ پر ختم ہوتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے تعلق قائم رکھے گا اور ان کی فکر کرتا رہے گا۔ کتاب کی شروع سے آخر تک بڑا اور مقدم کردار خدا ہے۔ جو بدی کرتے ہیں وہ ان کی عدالت کرتا اور انہیں سزا دیتا ہے، اپنے لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرتا اور ان کی تاریخ کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ قدیم کتاب لوگوں کے ایمان کی کہانی کو قلم بند کرنے اور اس ایمان کو زندہ رکھنے میں مدد دینے کے لیے لکھی گئی۔ بائبل مقدس کی دوسری کتاب، خروج کی کتاب، مختصر تعارف۔ تعارف۔ خروج کا مطلب ہے برآمد ہونا، باہر نکلنا، روانگی، کوچ۔ یہ کتاب اسرائیلی قوم کی تاریخ کے سب سے اہم واقعے کا بیان کرتی ہے، یعنی اس قوم کی ملک مصر سے روانگی اور نکل جانا جہاں وہ غلام تھے۔ اس کتاب کے 4 بڑے حصے ہیں۔ 1، عبرانیوں کا غلامی سے آزاد ہونا۔ 2، ان کا کوہ سینا تک سفر کرنا۔ 3، کوہ سینا پر خدا کا اپنی امت سے عہد باندھنا، جس میں ان کو اخلاقی، سیاسی اور مذہبی آئین و قوانین دیے گئے جن کے مطابق وہ زندگی بسر کریں۔ 4، اسرائیلیوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ بنانا اور اسے آراستہ کرنا، خدا کی پرستش اور عبادت اور کاہنوں کے آئین و احکام۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے کیا کیا جب اس نے اپنے غلام لوگوں کو آزاد کرایا اور انہیں ایک قوم بنایا اور انہیں مستقبل کے لیے امید عطا کی۔ اس کتاب کا مرکزی انسانی کردار موسیٰ ہے۔ موسیٰ وہ شخص ہے جسے خدا نے چن لیا
کہ اس کے لوگوں کا رہنما ہو کر انہیں مصر سے نکالے۔ اس کتاب کا اہم ترین اور سب سے مشہور حصہ باب 20 میں 10 حکم ہیں۔ بائبل مقدس کی تیسری کتاب اخبار کی کتاب۔ مختصر تعارف۔ تعارف۔ فیروز اللغات کے مطابق اخبار کا مطلب ہے یہودیوں کے علماء۔ اسے کاہنوں کے قوانین، کاہنوں کا صحیفہ اور لاویوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں قدیم اسرائیلیوں کے لیے عبادت اور پرستش کے قواعد و ضوابط اور مذہبی رسومات کے لیے آئین و احکام درج ہیں، اور کاہنوں کے لیے ہدایات ہیں جو ان سارے احکام پر عمل کرنے اور کرانے کے ذمہ دار تھے۔ کتاب کا خاص مضمون خدا کی قدوسیت ہے اور وہ طریقے ہیں جن کے مطابق لوگوں کو عبادت کرنی اور زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ اسرائیل کے قدوس خدا کے ساتھ رشتہ قائم رکھ سکیں۔ اس کتاب کے مشہور ترین الفاظ باب 19 آیت 18 میں ہیں، جن کو یسوع نے دوسرا بڑا حکم قرار دیا۔ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ بائبل مقدس کی چوتھی کتاب گنتی کی کتاب۔ مختصر تعارف۔ تعارف۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کی ان تقریباً 40 سالوں کی تاریخ بیان کرتی ہے جن کے دوران وہ کوہ سینا سے روانہ ہو کر اس ملک کی مشرقی سرحد تک پہنچے جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتاب کا نام تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی مردم شماری۔ اسرائیلیوں کی یہ مردم شماری کوہ سینا سے روانہ ہونے سے پہلے موسیٰ کے حکم سے ہوئی اور پھر ایک پشت گزر جانے کے بعد یردن کے مشرق میں مواب کے میدان میں ہوئی۔ دونوں مردم شماری کے درمیانی عرصہ کے دوران اسرائیلی کنعان کی جنوبی سرحد پر قادس برنیہ میں آئے، مگر وہاں سے ملک موعود میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ اس علاقہ میں بہت سال گزارنے کے بعد وہ دریائے یردن کے مشرقی علاقہ میں پہنچے۔ لوگوں کا ایک حصہ وہیں بس گیا اور باقی لوگوں نے دریا پار کر کے ملک کنعان میں داخل ہونے کی تیاری کی۔ گنتی کی کتاب اس قوم کے حالات بیان کرتی ہے جو مشکلات کے سامنے اکثر بے حوصلہ اور بے دل ہوتی اور ڈرتی رہی، اور اکثر خدا اور موسیٰ کے خلاف جس کو خدا نے ان کی رہبری کے لیے مقرر کیا تھا بغاوت اور سرکشی کرتی رہی۔ یہ بیان ہے اس حقیقت کا کہ ان کی کمزوری اور نافرمانی کے باوجود خدا وفاداری سے اپنے لوگوں کی مسلسل نگہداشت اور پرواہ کرتا رہا۔ یہ تاریخ ہے موسیٰ کی ثابت قدمی کی کہ اگرچہ وہ کئی دفعہ بے صبر ہو جاتا تھا تو بھی خدا اور اپنی قوم دونوں کا جانثار رہا۔ بائبل مقدس کی پانچویں کتاب استثنا کی کتاب۔ مختصر تعارف۔ تعارف۔ استثنا کی کتاب میں موسیٰ کے ان خطابات کے سلسلہ کو مرتب و مدون کیا گیا ہے
جو اس نے ملک موآب میں اپنے لوگوں سے کیے۔ اسرائیلی بیابان کے طویل سفر کے بعد وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہ ملک کنعان میں داخل ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کو تھے۔ اس کتاب میں بہت ہی اہم معاملات درج ہیں۔ موسیٰ گزشتہ 40 سال کے چیدہ اور اہم واقعات یاد دلاتا ہے۔ وہ لوگوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ یاد کریں کہ خدا نے کس طرح بیابان میں ان کی رہنمائی اور نگہداشت کی، اور اب ضرور ہے کہ وہ خدا کے فرمانبردار اور وفادار رہیں۔ موسیٰ 10 احکام کو دہراتا ہے اور پہلے حکم کے معنی اور مقصد پر خاص زور دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ صرف خداوند خدا یہوہ کے جانثار رہو۔ اس کے بعد وہ ان مختلف آئین و قوانین کو دہراتا ہے جن کے مطابق اسرائیلیوں کو ملک موعود میں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ موسیٰ اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے ساتھ خدا کے عہد کا مطلب کیا ہے، اور تاکید کرتا ہے کہ اس کے فرائض کو ادا کرنے میں اپنے آپ کو از سر نو مخصوص کرو۔ یشوع کو قوم کا اگلا رہنما مقرر اور مامور کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ خدا کی وفاداری پر خوشی منانے کے لیے ایک گیت گاتے ہیں اور موسیٰ اسرائیل کے قبیلوں کو برکتیں دیتا ہے۔ موسیٰ دریائے یردن کے مشرق میں ملک موآب میں وفات پاتا ہے۔ اس کتاب کا بڑا اور اہم مضمون یہ ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو جن سے وہ محبت رکھتا ہے برکت دی ہے۔ اس کے لوگوں کا فرض ہے کہ اسے یاد رکھیں، خدا سے محبت رکھیں اور اس کے فرمانبردار رہیں تاکہ زندگی اور مسلسل برکت پاتے رہیں۔ باب 6 آیت 4 تا 6 اس کتاب کی کلیدی آیات ہیں اور ان میں وہ حکم ہے جسے یسوع مسیح نے سب سے بڑا حکم قرار دیا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ بائبل مقدس کی چھٹی کتاب یشوع کی کتاب، مختصر تعارف۔ یشوع کی کتاب موسیٰ کے جانشین یشوع کی زیر قیادت بنی اسرائیل کی ملک کنعان پر یلغار کی تاریخ ہے۔ اس کتاب میں جو اہم اور قابل توجہ واقعات مرقوم ہیں وہ ہیں دریائے یردن کو عبور کرنا، سقوط یریحو کے مقام پر جنگ اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان عہد کی تجدید۔ اس کتاب کا مشہور ترین حصہ وہ ہے باب 24 آیت 15 جہاں لکھا ہے کہ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس کی 7ویں کتاب قضات، مختصر تعارف۔ قضات کی کتاب اسرائیل کی تاریخ کے ان واقعات کا مجموعہ ہے جو کنعان پر یلغار اور فتح اور ملک میں شہنشاہیت کے قیام کے درمیانی عرصے میں پیش آئے۔ یہ ایک لحاظ سے لاقانونیت کا دور تھا۔ یہ واقعات ان قومی مشاہیر کے معرکوں، مہموں اور کارناموں کا تذکرہ ہیں جو قاضی کہلاتے تھے۔ ان میں سے اکثر فوجی سردار یا سربراہ تھے اور قانونی
اور اصطلاحی معنوں میں قاضی نہ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور و نامور سمسون تھا۔ اس کے کارنامے باب 13 سے 16 تک میں درج ہیں۔ اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اسرائیلی قوم کے وجود اور بقا کا انحصار خدا سے وفاداری پر تھا، اور بے وفائی کا انجام ہمیشہ آفتوں اور ناگہانی بلاؤں کی صورت میں ہوتا تھا۔ مگر حقیقت کچھ اور بھی تھی۔ قوم اگرچہ خدا سے بے وفا ہو جاتی تھی اور اس پر مصیبت اور تباہی آتی تھی، تو بھی جب وہ توبہ کرتے اور خدا کی طرف رجوع ہوتے تھے تو خدا اپنی امت کو چھڑانے اور بچانے پر تیار ہوتا تھا۔ بائبل مقدس کی 8ویں کتاب روت، مختصر تعارف۔ قاضیوں کا دور افراتفری اور بدنظمی کا طوفانی دور تھا۔ روت کا واقعہ اسی دور سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک سکون اور ٹھہراؤ نظر آتا ہے۔ روت ایک موابی عورت تھی جسے ایک اسرائیلی مرد نے بیاہ لیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد روت نے اپنی اسرائیلی ساس کے ساتھ غیر معمولی اور بے مثال وفاداری دکھائی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اسرائیل کے خدا سے بھی مثالی لگاؤ قائم کیا اور زندگی بھر اس کی اطاعت اور عبادت کرتی رہی۔ آخر میں اسے اپنے پہلے شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک دوسرا شوہر مل گیا، اور اس شادی کے وسیلہ سے اسے اسرائیل کے عظیم بادشاہ داؤد کی پردادی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ قضات کی کتاب کے واقعات اس مصیبت اور تباہی کے مظہر ہیں جو خدا کے لوگوں پر اس وقت آتی تھی جب وہ نافرمان ہو کر اس سے دور ہٹ جاتے تھے۔ روت اس برکت کی مظہر ہے جو ایک غیر قوم کو اسرائیل کے خدا کی طرف رجوع ہونے پر حاصل ہوئی، اور اس طرح وہ خدا کے وفادار لوگوں کا ایک حصہ بن گئی۔ بائبل مقدس کی 9ویں کتاب پہلا سیموئیل، مختصر تعارف۔ سیموئیل کی پہلی کتاب میں اس عبوری دور کے واقعات مرقوم ہیں جس میں اسرائیل سے قاضیوں کا نظام ختم ہوا اور شہنشاہیت قائم ہوئی۔ اسرائیلیوں کی قومی زندگی میں یہ تبدیلی زیادہ تر 3 شخصیتوں کی مرہون منت ہے۔ اول، سیموئیل جو عظیم قاضیوں میں سے آخری قاضی تھا۔ دوم، ساؤل جو اسرائیلیوں کا پہلا بادشاہ تھا۔ اور سوم، داؤد جس کے برسر اقتدار آنے سے پہلے کے دنوں کی مہموں اور مارکوں کا ذکر سیموئیل اور ساؤل کے حالات کے تذکرہ کے بین بین چلتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ کی دوسری کتابوں کی مانند اس کتاب کا موضوع بھی یہی ہے کہ خدا سے وفاداری کا نتیجہ کامیابی ہے اور نافرمانی کا نتیجہ خواری اور بربادی ہے۔ یہ حقیقت باب 2 آیت 30 میں ایلی کاہن کے نام خداوند یہوہ کے پیغام میں واضح نظر آتی ہے۔ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ یہ کتاب شہنشاہیت کے قیام پر ملے جلے احساسات کا بیان کرتی ہے۔ خداوند کو اسرائیل کا حقیقی بادشاہ مانا جاتا تھا، لیکن لوگوں کی درخواست کے جواب میں خداوند نے ان کے لیے ایک بادشاہ چنا۔
अहम हकीकत ये थी कि इसराइली कौम और उनका बादशाह दोनों खुदा की हाकमियत मुतलक और इंसाफ की इताअत करते थे और खुदा के आईन व कवानीन के तहत अमीर और गरीब सारे लोगों के हकूक की यकसा निगहदाश्त होती थी। बाइबल मुकद्दस की 10वीं किताब दूसरा सैमुएल मुख्तसर तारुफ। तारुफ दूसरा सैमुएल पहला सैमुएल का तसलसल है और बहसीयत बादशाह दाऊद के दौरे हुकूमत की तारीख है। पहले उसने जनूब में यहूदा पर हुकूमत की, बाब 1 से 4, और फिर पूरी कौम पर, जिसमें शिमाल में वाक़ इसराइल भी शामिल था, बाब 5 से 24। ये दाऊद के हालात की वाज़ेह और साफ तस्वीर है कि अपनी बादशाही की तौसी और इस्तेहकाम की खातिर उसे कौम के अंदर अपने दुश्मनों से और बैरूनी ताकतों से कैसे जोर आजमाई और जद्दोजहद करनी पड़ी। सारे हालात से साबित होता है कि दाऊद का ईमान गहरा, पुख्ता और मजबूत था। वो खुदा का वफादार और जानिसार था और उसने अपनी कौम के दिल और वफादारियां जीत लीं। लेकिन साथ ही ये भी साबित होता है कि बाज़ औक़ात वो संगदिल हो जाता था और अपनी हवस, इरादा और ख्वाहिश पूरी करने के लिए खौफनाक गुनाह करने पर राजी हो जाता था। लेकिन जब खुदावंद यहोवा के नबी नातन ने उसके गुनाह उसके सामने रखे तो उसने माना और उनका इकरार किया और खुदा ने जो सजा उस पर नाजिल की उसे कबूल किया। दाऊद की जिंदगी, कारगुजारियों और कामयाबियों ने इसराइली कौम को ऐसा मुतासिर और मराऊब किया कि बाद के अदवार में कौम पर जब भी मुसीबत और कड़ा वक्त आया और उन्हें किसी बादशाह की तमन्ना हुई तो उन्होंने हमेशा चाहा कि वो कोई दाऊद का बेटा इब्ने दाऊद यानी दाऊद की नस्ल से और उसकी मानिद हो। बाइबल मुकद्दस की 11वीं किताब पहला सलातीन मुख्तसर तारुफ। तारुफ सैमुएल की किताबों में बयान है कि इसराइल में शहनशाहियत कैसे शुरू हुई। सलातीन की पहली किताब में इस शहनशाहियत की तारीख का सिलसिला जारी है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला, इसराइल और यहूदा के बादशाह की हैसियत से सुलेमान की जानशीनी और उसके बाप दाऊद की वफात। दूसरा, सुलेमान का दौरे हुकूमत और उसके कारनामे। खास काबिल जिक्र कारनामा है यरूशलेम में हैकल की तामीर। तीसरा, कौम 2 हिस्सों यानी शिमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत में तकसीम हो गई और 9वीं सदी कबल मसीह तक उनके फरमारवाओं और बादशाहों के हालात। सलातीन की दोनों किताबों में हर एक फरमारवा का फैसला इस लिहाज से होता है कि वो कहाँ तक खुदा का वफादार रहा, क्योंकि कौम की कामयाबी का इन्हसार बादशाह की उस वफादारी पर होता था। इसके बरक्स बुत परस्ती और नाफरमानी तबाही और बर्बादी और बदहाली का बाइस बनती थीं। शिमाली सल्तनत के सारे बादशाह इस इम्तिहान में नाकाम हुए, जबकि यहूदा के बादशाहों की रौदाद मिली जुली है। पहला सलातीन में नुमाया
اور سرکردہ ہستیاں خداوند کے نبی ہیں۔ یہ جرت مند اشخاص خدا کی طرف سے بولتے تھے اور قوم کو آگاہ اور خبردار کرتے تھے کہ بتوں کی پرستش نہ کریں اور خدا کے نافرمان نہ ہوں۔ ان سب میں نامور اور قابل توجہ ایلیا ہے، اور اس کا خاص کارنامہ بال کے پجاریوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ باب 18۔ بائبل مقدس کی 12ویں کتاب دوسرا سلاطین۔ مختصر تعارف۔ سلاطین کی پہلی کتاب نے اسرائیلیوں کی دونوں سلطنتوں کی تاریخ کو جہاں چھوڑا، سلاطین کی دوسری کتاب وہاں سے آگے کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، 9ویں صدی قبل مسیح سے 722 کاف میم تک دونوں سلطنتوں کی تاریخ۔ 722 کاف میم میں سقوط سامریہ اور شمالی سلطنت کے خاتمہ کے ساتھ یہ دور ختم ہوتا ہے۔ دوسرا، اسرائیل کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد یہودا کی سلطنت کی تاریخ۔ یہ دور 586 کاف میم میں ختم ہوتا ہے، جب شاہ بابل نبوکد نظر نے یروشلم پر قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ آخر میں یہ کتاب 2 اشخاص کا ذکر کرتی ہے، ایک جدلیہ جو شاہ بابل کے ماتحت یہودا کا حاکم گورنر تھا، دوسرا یہودا کا بادشاہ یہویاکین جسے بابل کے قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا گیا۔ یہ قومی تباہی اور بدحالی اس لیے نازل ہوئی کہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہ اور لوگ خدا کے وفادار نہ رہے۔ یروشلم کی بربادی اور یہودا کے بہت سے لوگوں کی اسیری اسرائیلی تاریخ کا ایک زبردست موڑ ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں جو نبی نمایاں نظر آتا ہے وہ ایلیا کا جانشین الیشا نبی ہے۔ بائبل مقدس کی 13ویں کتاب پہلا تواریخ۔ مختصر تعارف۔ تواریخ کی دونوں کتابوں میں بیشتر ان واقعات کو دوبارہ تحریر کیا گیا ہے جو سیموئیل کی اور سلاطین کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن یہاں زاویہ نگاہ فرق ہے۔ تواریخ کی کتابوں میں اسرائیلیوں کی شہنشاہیت کا بیان کرنے کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، یہ ثابت کرنا کہ اسرائیل اور یہودا کی سلطنتوں پر آفتوں اور تباہیوں کے باوجود خدا قوم کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم تھا اور انہیں پورا کر رہا تھا، اور اپنے ان لوگوں کے وسیلہ سے اپنے ارادے اور منصوبے پورے کر رہا تھا جو ابھی تک یہودا میں بستے تھے۔ دوسرا، یروشلم کی ہیکل میں خدا کی عبادت اور پرستش کی شروعات کا بیان کرنا، خصوصاً وہاں پر کاہنوں اور لاویوں کے نظام کا بیان جن کے وسیلہ سے عبادت اور پرستش کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ داؤد کو ہیکل اور اس کی رسومات کا اصل بانی ظاہر کیا گیا ہے، حالانکہ ہیکل کی تعمیر سلیمان نے کی تھی۔ بائبل مقدس کی 14ویں کتاب دوسرا تواریخ۔
مختصر تعارف۔ تعارف تواریخ کی پہلی کتاب جہاں ختم ہوتی ہے، تواریخ کی دوسری کتاب وہاں سے آگے کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس میں یہ واقعات مرقوم ہیں۔ سلیمان بادشاہ کا دور حکومت، یربعام کی سربراہی میں شمالی قبیلوں کی رہبام کے خلاف بغاوت، سلیمان کا بیٹا اور جانشین 586 کاف میم میں سقوط یروشلم تک یہودا کی سلطنت کی تاریخ۔ بائبل مقدس کی 15ویں کتاب عزرا کی کتاب، مختصر تعارف۔ تعارف عزرا کی کتاب تواریخ کی کتابوں کی اگلی کڑی ہے۔ اس میں بابل کی اسیری سے کچھ یہودیوں کی واپسی، ان کی زندگی کے معمولات کی بحالی اور یروشلم کی ہیکل میں عبادتوں کے اثر نو اجرا کا حال تحریر ہے۔ ان واقعات کو اس ترتیب سے پیش کیا گیا ہے: پہلا، شاہ فارس خورس کے فرمان سے یہودیوں کے پہلے گروہ کی بابل سے وطن واپسی۔ دوسرا، ہیکل کی دوبارہ تعمیر اور مخصوصیت اور یروشلم میں خدا کی عبادت کا دوبارہ شروع ہونا۔ تیسرا، چند برسوں بعد عزرا کی زیر قیادت یہودیوں کے دوسرے گروہ کی یروشلم واپسی۔ عزرا خدا کی شریعت کا عالم تھا۔ اس نے مذہبی اور سماجی زندگی کی نئے سرے سے تنظیم کرنے میں لوگوں کی مدد کی تاکہ اسرائیل کا روحانی ورثہ محفوظ ہو جائے۔ بائبل مقدس کی 16ویں کتاب نہمیہ کی کتاب، مختصر تعارف۔ تعارف نہمیہ کی کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، نہمیہ کی یروشلم واپسی۔ اسے شاہ فارس نے یہودا پر حاکم گورنر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ دوسرا، یروشلم کی فصیلوں کی تعمیر نو۔ تیسرا، عزرا خدا کی شریعت سنجیدگی سے پڑھ کر سناتا ہے اور لوگ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ چوتھا، بحیثیت یہودا کے حاکم نہمیہ کی مزید کارگزاریاں۔ اس کتاب کی ایک قابل توجہ خصوصیت یہ ہے کہ نہمیہ خدا پر گہرا انحصار رکھتا تھا اور اکثر دل سوزی سے دعائیں مانگتا تھا۔ بائبل مقدس کی 17ویں کتاب آستر کی کتاب، مختصر تعارف۔ تعارف آستر کی کتاب میں مذکور واقعات فارس کے بادشاہ کے زمستانی سرمائی محل میں رونما ہوئے۔ ان واقعات کا مرکز ایک دلیر اور جرأت مند یہودی عورت ہے جس کا نام آستر تھا۔ اس نے اپنی جرأت اور جانثاری سے اپنی قوم کو دشمنوں سے بچا لیا جو ان کا نام و نشان مٹانے پر تل گئے تھے۔ یہ کتاب یہودی عید پوریم کا مطلب اور پس منظر واضح کرتی ہے۔ بائبل مقدس کی 18ویں کتاب ایوب کی کتاب، مختصر تعارف۔ تعارف
ایوب کی کتاب ایک نیک آدمی کی کہانی ہے جسے سخت مصیبت اور بلائے ناگہانی برداشت کرنی پڑی۔ اس کے سارے بچے مر گئے، ساری املاک تباہ ہو گئیں اور وہ خود ایک کریہا اور ناگوار بیماری میں مبتلا ہوا۔ پھر مصنف 3 شاعرانہ مکالموں میں دکھاتا ہے کہ ایوب کے دوستوں اور خود ایوب نے ان آفتوں اور مصیبتوں پر کیا رد عمل دکھایا۔ آخر میں خدا ایوب پر ظاہر ہوتا ہے۔ ساری بحث کا نمایاں عنصر یہی تھا کہ خدا نسل انسانی سے کیا اور کس طرح سلوک کرتا ہے۔ ایوب کے دوست اس کے دکھوں کی وضاحت روایتی مذہبی نظریات کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کا مفروضہ یہ ہے کہ چونکہ خدا ہمیشہ نیکی کا اجر اور بدی کی سزا دیتا ہے، اس لیے ایوب کے دکھوں کا مطلب یہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن ایوب کے لیے یہ وضاحت بالکل محمل ہے۔ وہ ایسی سخت سزا کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ غیر معمولی طور پر نیک اور راست باز آدمی رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ جیسے نیک آدمی پر ایسی برائی کیوں آنے دیتا ہے، اور وہ بڑی دلیری سے خدا سے جواب طلب کرتا ہے۔ ایوب اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، البتہ اسے بڑی آرزو ہے کہ میں خدا کے حضور راست باز ٹھہروں اور نیک آدمی کی حیثیت سے میری عزت بحال ہو۔ خدا ایوب کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، مگر اس کے ایمان کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس مقصد سے وہ اسے اپنی الہی قدرت اور حکمت کی شاعرانہ تصویر دکھا کر اس پر اپنا رعب و دبدبہ طاری کر دیتا ہے۔ اب ایوب عجز و نیاز سے مانتا اور اقرار کرتا ہے کہ خدا عقیل اور بزرگ ہے۔ وہ اپنی غسیلی اور تند باتوں سے توبہ کرتا ہے جو اس نے کہی تھی۔ کہانی کا انجام اور نتیجہ نثر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایوب کو اپنی پہلی حالت پر نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ پہلے سے زیادہ خوشحالی اور اقبال مندی عطا ہوئی۔ خدا ایوب کے دوستوں کو جھڑکتا ہے کہ وہ اس کے دکھوں کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ صرف ایوب کو احساس ہوا کہ خدا اس سے اعلیٰ و بالا اور بزرگ تر ہے، جیسا روایتی مذہب اسے پیش کرتا ہے۔ بائبل مقدس کی 19ویں کتاب زبور کی کتاب مختصر تعارف۔ زبور مزامیر کی کتاب بائبل مقدس میں گیتوں اور دعاؤں مناجات کی کتاب ہے۔ یہ زبور ایک طویل عرصہ کے دوران مختلف مصنفین اور شاعروں نے لکھے اور تالیف کیے۔ بنی اسرائیل نے ان گیتوں اور دعاؤں مناجات کو اکٹھا اور مرتب کیا۔ وہ انہیں عبادتوں میں استعمال کرتے تھے، آخر انہیں نوشتوں میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مذہبی نظمیں مختلف قسموں کی ہیں۔ کچھ خدا کی حمد و ثنا اور پرستش و ستائش کے گیت ہیں، کچھ مدد اور حفاظت اور نجات چھٹکارے کے لیے دعائیں ہیں، کچھ معافی کے لیے التجائیں ہیں، کچھ خدا کی برکتوں کے لیے شکر گزاری
اور احسان مندی کے گیت ہیں، اور کچھ دشمنوں کو سزا دینے کی درخواستیں ہیں۔ یہ دعائیں شخصی و ذاتی اور قومی و اجتماعی بھی ہیں۔ بعض ایک فرد واحد کے گہرے شخصی اور دلی احساسات کو پیش کرتی ہیں، جبکہ دوسری خدا کے سارے لوگوں کی ضروریات اور احساسات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ زبور یسوع مسیح نے بھی استعمال کیے۔ نئے عہد نامہ کے مصنفین نے انہیں اقتباس کیا۔ یہ زبور مسیحی کلیسیا کے ابتدائی دنوں ہی سے عبادت و پرستش کی گراں قدر اور قیمتی کتاب بن گئے۔ بائبل مقدس کی 20ویں کتاب انسال کی کتاب، مختصر تعارف۔ امثال کی کتاب مقولوں اور ضرب المثال کی صورت میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق روزمرہ کی عملی زندگی سے ہے۔ آغاز ہی میں یاد دلایا گیا ہے کہ علم و فہم حاصل کرنے کے لیے خداوند کو بزرگ و برتر اور معظم و معزز ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد نہ صرف مذہبی اخلاقیات کی باتیں ہیں، بلکہ خوش اخلاقی، آداب و اطوار اور عقل عامہ کی باتیں بھی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مقولوں میں قدیم اسرائیلی استادوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی نظر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں ایک صاحب حکمت کیا کرے گا۔ ان میں سے بعض کا تعلق خاندانی تعلقات سے اور بعض کا تعلق کاروباری معاملات سے ہے۔ کچھ مقولے وہ ہیں جو سماجی و معاشرتی تعلقات میں تکلفات اور آداب مجلس کا بیان کرتے ہیں، اور کچھ ضبط نفس کی ضرورت بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انکساری، صبر و تحمل، غریبوں کے احترام اور دوستوں سے وفاداری جیسی خوبیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس کی 21ویں کتاب وائز کی کتاب، مختصر تعارف۔ وائز کی کتاب ایک مفکر کے خیالات کا مجموعہ ہے۔ وہ گہرے غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ انسانی زندگی بالکل مختصر، عارضی اور تضادات سے بھری ہے۔ اس میں پر اسرار بے انصافیاں، بطالت کی باتیں اور ناکامیاں ہیں۔ اس لیے یہ زندگی بطلان ہے۔ وہ خدا کی راہوں کو سمجھ نہ سکا، جس کے اختیار میں انسان کا انجام ہے۔ تاہم وہ انسانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ محنت کرو، اور جب تک اور جتنا ہو سکے خدا کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے رہو۔ اس مفکر کے اکثر افکار منفی بلکہ افسردگی اور آزردگی پیدا کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کا بائبل مقدس میں موجود ہونا ثابت کرتا ہے کہ بائبلی ایمان اتنا وسیع ہے کہ ایسی قنوطیت اور تشکیک پر بھی غور و خوض کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو وائز کے آئینہ میں دیکھ کر تسلی و سکون حاصل کیا ہے، اور جان لیا ہے کہ جو بائبل مقدس ایسے خیالات سامنے لاتی ہے
وہ خدا میں امید بھی دیتی ہے اور زندگی کو گہرا مفہوم عطا کرتی ہے۔ بائبل مقدس کی 22ویں کتاب غزل الغزلات، مختصر تعارف۔ تعارف: غزل الغزلات عشقیہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ اکثر حصہ میں ایک مرد ایک عورت سے مخاطب ہے اور بقیہ حصہ میں عورت مرد سے مخاطب ہے۔ اسے سلیمان کی غزل الغزلات کے پہلے باب کی پہلی آیت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ عبرانی نوشتوں میں اسے سلیمان سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہودی ان غزلوں کو خدا اور انسان کے درمیان تعلق کی تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور مسیحی سے یسوع مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق کی تصویر کے طور پر۔ بائبل مقدس کی 23ویں کتاب یسایہ، مختصر تعارف۔ تعارف: یسایہ کی کتاب ایک بڑے نبی کے نام سے منسوب ہے جو 8ویں صدی قبل مسیح کے نصف آخر میں یروشلم میں ہو گزرا ہے۔ اس کتاب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، باب 1، اس کی 39ویں آیت۔ اس حصہ کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب جنوبی سلطنت یہودا کو ایک طاقتور پڑوسی سلطنت اسور سے زبردست خطرہ تھا۔ یسایہ نے دیکھ لیا کہ یہودا کی زندگی کو حقیقی خطرہ صرف اسور کی طاقت سے نہیں، بلکہ قوم کا اپنا گناہ اور خدا کی نافرمانی اور خدا پر توکل کا نہ ہونا اصل خطرہ ہے۔ بہت واضح الفاظ اور حرکات کی مدد سے نبی قوم اور قوم کے رہنماؤں کو راست بازی اور صداقت کی زندگی کی طرف بلاتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ اگر خدا کی نہیں سنو گے تو نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ یسایہ نے یہ پیشن گوئی بھی کی کہ وہ زمانہ آئے گا جب ساری دنیا میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور داؤد کی نسل سے وہ شخص آئے گا جو مثالی بادشاہ ہوگا۔ دوم، باب 40، اس کی 55ویں آیت۔ اس حصہ کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب یہودا کے بہت سے لوگ بابل کی اسیری میں تھے۔ وہ کچلے ہوئے اور نا امید تھے۔ نبی نے اعلان کیا کہ خدا اپنے لوگوں کو آزادی دلائے گا، انہیں اپنے وطن یروشلم میں واپس لائے گا کہ نئی زندگی شروع کریں۔ ان ابواب کا اہم اور قابل توجہ مضمون یہ ہے کہ خدا تاریخ کا خداوند مالک ہے، اور اپنی امت کے لیے اس کے منصوبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ساری قوموں کے پاس جائیں اور وہ اسرائیل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ تیسرا، باب 56، اس کی 66ویں آیت۔ اس حصہ کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب لوگ یروشلم میں واپس آ گئے تھے اور انہیں اس یقین دہانی کی ضرورت تھی کہ خدا اپنی امت کے ساتھ وعدے پورے کرے گا۔ راست بازی اور صداقت اور انصاف پسندی کے لیے اور سبت کو ماننے، قربانی اور دعا کے لیے خاص فکر مندی ظاہر کی گئی ہے۔ خصوصی توجہ کا متقاضی حوالہ 61واں باب، آیت
ایکتا دو ہے، جہاں وہ الفاظ مرقوم ہیں جو یسوع نے اپنی خدمت شروع کرتے وقت استعمال کیے تاکہ ظاہر ہو کہ یہ اس کی بلاہٹ ہے۔ بائبل مقدس کی 24ویں کتاب یرمیہ کی کتاب، مختصر تعارف یرمیہ نبی 7ویں صدی کے اواخر اور 6 صدی قبل مسیح کے اوائل میں ہو گزرا ہے۔ اپنی طویل خدمت کے دوران وہ خدا کی قوم کو خبردار اور متنبہ کرتا رہا کہ تمہاری گناہ اور بت پرستی کے باعث تم پر حادثائے عظیم اور زبردست آفتیں آئیں گی۔ اس کی نبوت اس کی زندگی میں پوری ہوئی جب بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور شہر اور ہیکل کو تباہ و برباد کر کے یہودا کے بادشاہ اور بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا۔ یرمیہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ بالآخر لوگ اسیری سے واپس آئیں گے اور قوم بحال ہوگی۔ یرمیہ کی کتاب کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، یرمیہ کی بلاہٹ۔ دوسرا، یہودا کی مملکت اور بادشاہوں کے لیے خدا کے وہ پیغام جو یواس، یہوکیم، یہویاکین اور صدقیہ کے ادوار حکومت کے دوران دیے گئے۔ تیسرا، یرمیہ کے سیکرٹری منشی باروک کی یادداشتوں سے مواد جس میں یرمیہ کی زندگی کے اہم واقعات اور متفرق نبوتیں شامل ہیں۔ چوتھا، تواریخی ضمیمہ جس میں سقوط یروشلم اور اسیر ہو کر بابل جانے کے حالات بھی شامل ہیں۔ یرمیہ بہت حساس آدمی تھا۔ اسے اپنے لوگوں سے گہری محبت تھی۔ اسے ان کے لیے سزاؤں اور قہر و غضب کا اعلان کرنا سخت ناپسند تھا۔ کئی بار وہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں گہرے جذبات سے بات کرتا ہے جو اسے اس لیے برداشت کرنی پڑی کہ خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے بلایا تھا۔ خدا کا کلام اس کے دل میں آگ کی مانند تھا، وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس کتاب کی بعض بڑی بڑی باتیں یرمیہ کے اپنے افراتفری کے زمانہ سے آگے اس وقت کا بیان کرتی ہیں جب ایک نیا عہد باندھا جائے گا اور خدا کے لوگ بغیر کسی سکھانے اور یاد دلانے والے استاد کے اس عہد کی پابندی کریں گے کیونکہ وہ ان کے دلوں پر لکھا ہوگا۔ بائبل مقدس کی 25ویں کتاب نوحہ، مختصر تعارف نوحہ 5 نظموں کا مجموعہ ہے جن میں 586 قبل مسیح میں یروشلم کی بربادی اور اس کے نتیجہ میں قوم کی تباہی اور اسیری پر ماتم کیا گیا ہے۔ کتاب کا عام ماحول ماتمی ہے، اس کے باوجود خدا پر بھروسہ اور مستقبل کی امید کی جھلک بھی موجود ہے۔ یہودی ان نظموں کو روزوں اور گریہ و ماتم کے سالانہ ایام میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایام 586 قبل مسیح کی قومی تباہی و بربادی کی یاد دلاتے ہیں۔
بائبل مقدس کی 26ویں کتاب حزقیل کی کتاب مختصر تعارف حزقیل نبی 586 قبل مسیح میں سقوط یروشلم سے کچھ عرصہ پہلے سے کچھ عرصہ بعد تک بابل میں جلا وطن تھا۔ اس کا پیغام صرف بابل میں اسیر لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یروشلم میں باقی رہ جانے والے لوگوں کے لیے بھی تھا۔ حزقیل کی کتاب کے 6 بڑے حصے ہیں۔ پہلا، خدا کی طرف سے حزقیل کو نبی ہونے کی بلاہٹ۔ دوسرا، لوگوں کو آگاہی اور انتباہ کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہوگا اور یروشلم زوال پذیر اور تباہ و برباد ہوگا۔ تیسرا، اسرائیل پر ظلم کرنے والی اور اسے گمراہ کرنے والی مختلف قوموں کے نام، خداوند کا پیغام کہ تم پر غضب نازل ہوگا۔ چوتھا، سقوط یروشلم کے بعد اسرائیل کے لیے تسلی اور روشن تر مستقبل کا وعدہ۔ پانچواں، جوج کے خلاف نبوت۔ چھٹا، حزقیل ایک بحال شدہ ہیکل اور قوم کی تصویر پیش کرتا ہے۔ حزقیل مضبوط اور گہرے ایمان اور اعلیٰ قوت تخلیل کا مالک تھا۔ اسے بہت سی پوشیدہ باتوں کی خبر رویاؤں کے ذریعہ ملی۔ اس نے بہت سے پیغام جاندار اور شگفتہ علامتی انداز میں دیے۔ حزقیل نے باطنی یعنی دل اور روح کی اثر نو بحالی اور تجدید کی ضرورت پر خاص زور دیا ہے اور تاکید سے بتایا کہ ہر فرد اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ اس نے اپنی اس امید کا بھی نمایاں اظہار بلکہ اعلان کیا ہے کہ ہماری قومی زندگی بحال ہوگی۔ بحیثیت کاہن اور نبی، وہ ہیکل اور پاکیزگی کی ضرورت میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ بائبل مقدس کی 27ویں کتاب دانیل کی کتاب مختصر تعارف دانیل کی کتاب اس زمانہ میں لکھی گئی جب یہودی ایک بت پرست بادشاہ کی ماتحتی میں سخت اذیتیں اور ظلم برداشت کر رہے تھے۔ مصنف واقعات، تماثیل اور رویاؤں کے بیان کی مدد سے اپنے زمانہ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا اور ہمت بندھاتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے کہ خدا ظالموں اور ستمگروں کو گرائے گا اور اپنے لوگوں کی خود مختار حکومت بحال کرے گا۔ اس کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلا، چند واقعات جن کا تعلق دانیل اور اس کے کچھ جلاوطن ساتھیوں سے ہے۔ وہ خدا پر ایمان اور اس کی فرمانبرداری کے وسیلہ سے اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ یہ واقعات بابل اور فارس کی سلطنتوں کے دور میں ہوئے۔ دوسرا، رویاؤں کا سلسلہ جو دانیل نے دیکھا، جن میں علامتوں کی مدد سے یکے بعد دیگرے کئی سلطنتوں کے عروج و زوال کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کا آغاز بابل سے ہوتا ہے اور نبوت سے بتایا گیا ہے کہ بت پرست ظالم زوال پذیر ہوگا اور خدا کے لوگ فتح یاب ہوں گے۔ بائبل مقدس کی 28ویں کتاب ہوسیہ کی کتاب مختصر تعارف
ہوسیہ نبی شمالی سلطنت میں منادی کرتا تھا، وہ آموس نبی کے بعد ہوا۔ یہ 721 کاف میم میں سکوت سامریہ سے پہلے بدامنی کا زمانہ تھا۔ ہوسیہ کو اپنے لوگوں کی بت پرستی کی خاص فکر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ خدا کے وفادار ہو جائیں۔ ہوسیہ نے بے وفائی کی تصویر کو بڑی دلیری اور صفائی سے پیش کیا اور خود ایک بے وفا عورت سے اپنی اذیت ناک اور مصیبت بھری شادی کے حوالہ سے اس کی وضاحت کی۔ جس طرح اس کی بیوی جمر نے اس سے بے وفائی کی، اسی طرح خدا کے لوگوں نے خداوند کو ترک کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اسرائیل پر غضب نازل ہوگا، لیکن آخر میں اپنے لوگوں کے لیے خدا کی باوفا محبت غالب آئے گی اور وہ امت کو اپنے اوپر گرویدہ کرے گا اور باہمی تعلق بحال کرے گا۔ اس محبت کا اظہار بہت دلگداز انداز میں کیا گیا ہے۔ اے افرایم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موت زن ہے۔ بائبل مقدس کی 29ویں کتاب یوئیل کی کتاب۔ مختصر تعارف یوئیل نبی کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کہ وہ کس زمانہ میں ہوا، لیکن یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ یہ کتاب 4 یا 5ویں صدی کاف میم میں لکھی گئی۔ یہ سلطنت فارس کا زمانہ تھا۔ یوئیل فلسطین پر ٹڈیوں کے ایک ہولناک حملہ اور تباہ کن خشک سالی کا بیان کرتا ہے۔ ان واقعات میں اسے خداوند کے دن کی آمد کی علامات نظر آتی ہیں، جب خداوند ان لوگوں کو سزا دے گا جو اس کی راست مرضی کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ خداوند توبہ کی طرف بلاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بحال کرنے اور برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ سب سے قابل ذکر اور قابل توجہ وعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب پر اپنا روح نازل کرے گا۔ بائبل مقدس کی 30ویں کتاب آموس کی کتاب۔ مختصر تعارف بائبل مقدس میں آموس پہلا نبی ہے جس کا پیغام تفصیل کے ساتھ تحریر ہوا۔ اگرچہ وہ یہودا کے ایک قصبہ سے آیا تھا تو بھی اس نے شمالی سلطنت کے لوگوں کے سامنے منادی کی۔ یہ 8ویں صدی کاف میم کے درمیانی ایام تھے۔ یہ بڑی خوشحالی، نمایاں دینداری، خدا پرستی اور بظاہر امن و محافظت کا دور تھا، مگر آموس نے دیکھا کہ خوشحالی صرف دولت مندوں تک محدود ہے اور یہ غریبوں پر ظلم اور بے انصافی کے باعث فروغ پا رہی ہے۔ دینداری اور خدا پرستی محض دکھاوا ہے اور امن و محافظت حقیقت میں ہے نہیں، صرف دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے دلی جذبہ، گہرے احساس اور بڑی جرت سے منادی کی کہ خدا اس قوم کو سزا دے گا۔ اس نے منادی کی کہ صداقت اور انصاف کو جاری رہنا چاہیے اور کہا شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے۔ باب 5 آیت 15
یعنی جو لوگ باقی بچ گئے ہیں ان پر رحم کرے۔ بائبل مقدس کی 31ویں کتاب ابدیہ کی کتاب مختصر تعارف۔ یہ چھوٹی سی کتاب 586 کاف میم میں سقوط یروشلم کے بعد کے زمانہ میں کسی وقت لکھی گئی۔ اس وقت جنوب مشرق میں یہودا کا پرانا دشمن ادوم یروشلم کے زوال پر خوشیاں منا رہا تھا۔ اس نے یہودا کی شکستہ حالی سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور کی مدد کی اور شہر کو لوٹا۔ ابدیہ نے نبوت کی کہ ادوم کو سزا ملے گی، وہ شکست کھائے گا، اور اس کے ساتھ اسرائیل کی دوسری دشمن قوموں کا بھی یہی حال ہوگا۔ بائبل مقدس کی 32ویں کتاب یونا کی کتاب مختصر تعارف۔ یونا کی کتاب بائبل مقدس کی دوسری کتابوں سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ یہ ایک شخص کی سوانح عمری ہے۔ یہ ایک نبی کی جرأت آزمائی کا بیان ہے جس نے خدا کی حکم عدولی کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے اسے نینوا جانے کا حکم دیا جو اسور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسور اسرائیل کا جانی دشمن تھا۔ یونا خدا کا پیغام لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ خدا اس شہر کو برباد اور نیست کرنے کی دھمکی پوری نہیں کرے گا۔ کئی ڈرامائی واقعات کے بعد اس نے بادل ناخواستہ خدا کے حکم کی تعمیل کی، مگر جب اس کے پیغام کے مطابق نہ ہوا کہ شہر تباہ و برباد ہو جائے گا تو وہ بیزار اور خاموش ہو گیا۔ یہ کتاب دکھاتی اور ثابت کرتی ہے کہ خدا کو اپنی مخلوقات پر اختیار مطلق ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کتاب خدا کو محبت اور رحم کے خدا کے طور پر پیش کرتی ہے، جو اپنے لوگوں کے دشمنوں کو بھی سزا دینے اور ہلاک کرنے کی نسبت معاف کرنا اور بچانا بہتر سمجھتا ہے۔ بائبل مقدس کی 33ویں کتاب میکا کی کتاب مختصر تعارف۔ میکا نبی یسایہ کا ہم اثر تھا۔ وہ جنوبی سلطنت میں یہودا کے ایک دیہاتی قصبہ کا باشندہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہودا پر بھی اسی قسم کی قومی تباہی اور بربادی آنے کو ہے جس کی پیشن گوئی آموس نے شمالی سلطنت کے خلاف کی تھی، اور اس کا سبب بھی وہی ہے۔ خدا لوگوں کے ساتھ نفرت انگیز بے انصافی کی سزا دے گا۔ البتہ میکا کے پیغام میں مستقبل کے لیے امید کی علامات زیادہ واضح اور قابل توجہ ہیں۔ اس کتاب کے وہ حصے خاص توجہ طلب ہیں جو خدا کے ماتحت عالمگیر امن و امان کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ باب 4 آیت 1 تا 4 ایک عظیم بادشاہ کی پیشن گوئی جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا اور قوم کے لیے امن اور چین لائے گا۔ باب 5 آیت 2 تا 5 اور ایک واحد آیت باب 6 آیت 8 میں ان بہت سی باتوں کا خلاصہ ہے جو اسرائیل کے نبیوں نے کہیں۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے
اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ بائبل مقدس کی 34ویں کتاب ناہوم کی کتاب مختصر تعارف۔ تعارف۔ ناہوم کی کتاب ایک نظم ہے جس میں نینوا کے زوال پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ نینوا اسرائیل کی قدیمی اور ظالم دشمن اسوریوں کا دارالحکومت تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں نینوا پر زوال آیا اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ اس تباہی کو ظلم اور سرکش قوم پر خدا کا قہر و غضب سمجھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کی 35ویں کتاب حبقوق مختصر تعارف۔ تعارف۔ حبقوق نبی کے کلام کا تعلق 7ویں صدی قبل مسیح کے اواخر سے ہے۔ اس زمانہ میں بابل کی حکومت کا زور عروج پر تھا۔ وہ اس ظالم قوم کے جبر و تشدد سے پریشان اور بے چین ہو کر خداوند سے پوچھتا ہے کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ باب 1 آیت 13۔ خداوند کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے معین وقت پر کارروائی کروں گا اور اس دوران صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ دوسرا باب 4 آیت۔ کتاب کا باقی حصہ ناراستوں پر قہر اور غضب کی نبوت ہے۔ آخر میں ایک زبور ہے جس میں خدا کی بزرگی اور عظمت پر خوشی و شادمانی کا اظہار ہے اور شاعر کا غیر فانی ایمان نظر آتا ہے۔ بائبل مقدس کی 36ویں کتاب صفنیہ کی کتاب مختصر تعارف۔ تعارف۔ صفنیہ نبی نے 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری ایام میں منادی کی۔ یہ زمانہ غالباً 621 ق یوسیہ بادشاہ کی مذہبی اصلاحات سے پہلے کے 10 سالوں پر مشتمل تھا۔ کتاب کے نبوتی موضوعات وہی ہیں جن سے ہم عام طور پر واقف ہیں۔ خبردار کیا گیا ہے کہ تباہی اور بربادی کا دن مقرر ہے جب یہودا کو غیر معبودوں کی پوجا کرنے کی سزا دی جائے گی۔ خداوند دوسری قوموں کو بھی سزا دے گا، اگرچہ یروشلم حکم سزا کے مطابق تباہ ہوگا تو بھی وقت آنے پر بحال ہوگا اور اس میں حلیم اور صادق لوگ بود و باش کریں گے۔ بائبل مقدس کی 37ویں کتاب حجی کی کتاب مختصر تعارف۔ تعارف۔ حجی کی کتاب ان چھوٹے چھوٹے پیغامات کا مجموعہ ہے جو 520 قبل مسیح میں خداوند نے حجی نبی کی معرفت دیے۔ لوگ اسیری سے واپس آ گئے تھے اور انہیں یروشلم میں رہتے بستے چند سال ہو چکے تھے، مگر ہیکل ابھی تک کھنڈر تھی۔ یہ پیغام امت کے سرداروں کو ابھارتے ہیں کہ ہیکل از سر نو تعمیر کریں، اور خداوند وعدہ کرتا ہے کہ مستقبل میں اس بحال اور پاک شدہ امت کو خوشحالی، امن اور چین بخشے گا۔
بائبل مقدس کی 38ویں کتاب زکریا کی کتاب مختصر تعارف زکریا کی کتاب کے 2 اہم اور نمایاں حصے ہیں۔ پہلا باب 1 تا 8 زکریا نبی کی پیشن گوئیاں جو 518 سے 520 قبل مسیح میں مختلف اوقات میں کی گئیں۔ یہ زیادہ تر رویاؤں کی صورت میں ہیں اور یروشلم کی بحالی، ہیکل کی تعمیر نو اور خدا کی امت کے پاک کیے جانے سے تعلق رکھتی ہیں اور مسیح موعود کے زمانہ کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ دوم باب 9 تا 14 یہ متوقع مسیح موعود اور آخری عدالت کے بارے میں پیغامات کا مجموعہ ہے۔ بائبل مقدس کی 39ویں کتاب ملاکی کی کتاب مختصر تعارف ملاکی کی کتاب کا تعلق 5ویں صدی قبل مسیح میں کسی زمانہ سے ہے جب یروشلم میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی۔ نبی کو زیادہ فکر یہ ہے کہ کاہن اور لوگ خدا کے عہد کے ساتھ وفاداری کی تجدید کریں۔ وہ بار بار انہیں اس طرف بلاتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں اور خدا کی عبادت کرنے میں بے توجہی، ڈھیلا پن اور خرابیاں ہیں۔ کاہن اور لوگ خدا کو ٹھگتے ہیں کہ جو نذرانے اور ہدیے بجا طور پر اس کا حق ہیں وہ نہیں دیتے اور اس کی ہدایات اور تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، مگر خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرنے اور انہیں پاک صاف کرنے آئے گا۔ پہلے وہ اپنا قاصد بھیجے گا جو اس کے لیے راہ تیار کرے گا اور اس کے عہد کا اشتہار دے گا۔